انشاءاللہ. یہ جو ایک پیورلی ٹریڈیشنل اور کلچرل بیسڈ وہ راستہ ہے دین کو دیکھنے کا، دین کو سمجھنے کا یا لینے کا، امپلیمنٹ کرنے کا، وہ نکل کر یا ختم ہو کر اس کی جگہ حقیقت اور سچائی اور ریالٹی اور پریکٹیکلٹی یہ سب چیزیں اس کی جگہ لے لیں. تو یعنی بنیادی طور سے میرا مقصد، میری نیت یہی ہے. اور بسائڈز دیٹ کہ آپ لوگ کتاب خدا جو ہمارا مین سورس ہے، کہ جہاں سے مطلب صرف دین کی نہیں، اسلام کی نہیں، بلکہ پوری زندگی کی بصیرت اور معرفت حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم نے جتنا کرمنلی نیگلیکٹ کیا ہوا ہے کہ کم از کم ہم اس سے باہر آ سکیں. اور آپ لوگ مجھے تھوڑا تھوڑا بتاتے جائیے گا کہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں، یعنی میرا تجربہ تو یہی ہے کہ وہ لوگ ہیں نا، ان کے لیے سب کے لیے نہیں ثابت ہوتی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ قرآن میں یہ سب کچھ بھی ہے. جی جو آپ کے خاص طور پر لیکچرز کے بعد پرسپیکٹیو اس کا جی. اس کی اچھی تو یہ سب چیزیں ہیں انشاءاللہ کہ اگر ہم ان رستوں پہ تھوڑا سا آگے بڑھتے جائیں گے تو پھر ہمارے لیے کامیابی ہے، ایک اچیومنٹ ہے. کہ ورنہ باقی وہ چیزوں کو اوپر دہرانا یا بس خالی ایک اکیڈمک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ بات کر لینا، تو یہ تو بالکل بھی میرا مقصد نہیں ہے. خیر سب سے زیادہ چیلنجنگ یہی ہوتا ہے، چیلنجز ہمیں جو فیس کرنے پڑتے ہیں خاص طور پہ پریکٹیکلی اس کو کسی امپلیمنٹ کریں. یہ امپلیمنٹ بھی کریں، اور سب سے اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو جذب کیسے کریں، ایبزارب اینڈ ایکسیپٹ کس بنیاد پہ کریں. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو دینداری جو ہے وہ ہمارے پیریفیری میں ایگزسٹ کرتی ہے لائف کے، یعنی مین اسٹریم نہیں ہے ایکٹیویٹی ہماری دینداری. کیونکہ مین اسٹریم میں ہم جن چیزوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہماری دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، یعنی گھر بنانا ہے، ڈگری لینی ہے، جاب چلانی ہے، کاروبار کرنا ہے، سون، یہ ہمارے مین آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. اور ہم اس کے ساتھ دین کو اور اسلام کو لے کر چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی جو ہے ایک چیز اس کو انڈینائبل ہے کہ مسلمان آبادیوں میں آئی تھنک آرام سے آپ 50% لوگوں کو نکال سکتے ہیں کہ جن کے پاس دین ایک کنسیڈریشن کے طور پہ نہیں ہوتا. وہ ایک دور پار کی رسم کے طور پر کر لیتے ہیں کہ جی اگر اہل سنت ہیں تو میلاد میں بیٹھ گئے، عید بقرعید کی نماز پڑھ لی، رمضان میں تراویح پڑھ لی، شیعہ ہیں تو مجالس میں چلے گئے، یہ سب جلوس میں چلے گئے. مطلب ان کو کوئی they do not bother at all کہ دین نام کی کوئی چیز ہے. ہاں کیونکہ دین ہمارے لیے ایک سوشل ایکٹیویٹی بھی بن گیا ہے، ایک سوشل آئیڈینٹیفیکیشن کا ذریعہ بھی ہے. تو وہ لوگ یعنی کہ دین کے مختلف رسومات کو انجام دیتے ہیں سوشلی ریلیونٹ رہنے کے لیے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اور یہ تعداد جو ہے نا آرام سے میں سمجھتا ہوں کہ 50% یا اس سے زیادہ ہے مسلمانوں کے اندر. باقی جو تھوڑے بہت لوگ بچتے ہیں وہ بھی اسی میں ہی کنفیوزڈ رہتے ہیں کہ وہ 10 چیزیں جو ادھر ادھر سے آ رہی ہوتی ہیں، خود ان کی اپنی اسٹڈی ہوتی نہیں ہے، خود پراپرلی ٹائم نہیں دیتے کہ دین کو سمجھیں، دین کی حقیقت کو جانیں. کئی دفعہ جو ہے وہ مطلب زبان بھی بہرحال ایک رکاوٹ بن جاتی ہے، عربی فارسی کے مسائل. جو لوگ آپ کو پریچ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی غلط رستوں پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں کہ جس سے ہمیں مطلب جس کا مقابلہ کرتے ہوئے اگر ہم واقعاً سنسیئر ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان سب کے مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑتا ہے. اور اس میں ہماری نیت کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ ہم خود کیا چاہتے ہیں. جی 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 السلام علیکم حیدر بھائی. مجھے ایک بات شیئر کرنی تھی، سوری میں انٹرپٹ نہیں کیا. کہ میں سمجھتی ہوں ایز لیونگ ان دا ویسٹ اینڈ بینگ ہیئر فار ویری لانگ ٹائم فرام اے ینگ ایج، میرے جو ہمیشہ انٹریکشنز رہے ہیں الحمدللہ
I guess for my parents raising me, and ایک ہمیشہ سے right or wrong کا پتہ تھا مجھے. And as I got older, and also یہ قرآن کی جرنی جو ہم نے اسٹارٹ کی ہے personally میں نے few years ago, تو I feel like وہ ہمارے کیریکٹر کو بلڈ کرتا ہے. تو بہت سارے لوگ I meet نان مسلمس جو کہتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا نہیں ہے سے you are, تو I feel like ہمارے اندر جو سول آف دا ریلیجن ہے وہ مسنگ ہے ایز اسلام جو ہونا چاہیے. تو آئی تھنک دین کا سب سے بڑا بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ آلسو از آپ کی ریلیشنس کیسے ہے آپ کی ہیومن بینگس کے ادر کے ساتھ. آپ نماز تو پڑھ لیں بٹ یو آر ہرٹنگ سم ون ود یور ورڈس تو آئی تھنک یہ بہت بڑا آئی تھنک ایک چیز مسنگ ہے اوور آل. قرآن یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے ٹو گیٹ ٹو دس. ہاں لیکن اس میں آپ کو الگ سے سنگل آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی نا کہ یہ چیز ہم نہیں کر رہے یا وہ نہیں کر رہے. جب آپ دین کو اس کی حقیقت کے ساتھ اس کے ٹرو پرسپشن کے ساتھ ایبزارب کرتے ہیں تو سب کچھ خود بخود صحیح ہو جاتا ہے. یہی میرا مطلب ہے کہ میجورٹی ہم لوگ سب نے ایبزارب نہیں کیا, بہت ساری چیزیں مسنگ لنکس ہیں وہاں پر. میرا پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ دین کی حقیقت کو لینا, ایگزیکٹلی دین کی حقیقت سے قریب ہونا. تو پھر اس میں آپ کو اس کو الگ الگ ایمفسائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جی آپ کو خدا کا حق دینا ہے یا بندوں کا حق دینا ہے یا معاملات کیسے کرنے ہیں. ایوری تھنگ کمز ان اے پیکج. ایگزیکٹلی. تو اسی لیے جب انسان ٹرو ریلیجن کو یا دین کی سچائی کو کہ جس کی آپ کے پاس امبوڈیمنٹ جو ہے نمبر 1 وہ قرآن ہے اور پھر سنت معصوم ہے, تو اگر ہم اس کو فوکس میں رکھتے ہوئے چلتے ہیں تو اوور آل ہماری لائف اور صرف دنیا کی لائف نہیں بلکہ اس کے بعد کی لائف بھی سیدھی ہو جاتی ہے, صحیح ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے, تو ہم بات کر رہے تھے اس پر یہاں تک پہنچے تھے اور ہم نے اس چیز کو کرامت پر بات کی تھی اور میں نے آپ سے کی خدمت میں یہ مختلف ایویڈنسز رکھے تھے کہ جتنا بھی سلسلہ ہے خدا کی طرف سے جو کچھ قائم ہوا, یعنی خدا کی طرف سے کیا قائم ہوا, ایک ہدایت کا نظام آیا, ہدایت کے لیے پیغمبر آئے, کتاب آئی, اس کو گارڈ کرنے کے لیے ملائکہ. تو یہ تمام کا تمام جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ کرامت ہے. یہ چیز ہم نے اپنے ڈسکشن میں اچھے طریقے سے سمجھ لی کہ کرامت ہے. ٹھیک, اور کرامت کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کرامت کے ساتھ کیا ہے, جو چیز ڈائریکٹ اٹیچ ہے وہ ہے تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو یہاں پر خدا تعالی ہم کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ پڑھ اور تیرا رب سب سے زیادہ کرامت والا ہے. تو یہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ان دا فرسٹ پلیس, اس کا نتیجہ کیا برآمد ہونا چاہیے, اس کے نتیجے میں ہمیں کیا بننا چاہیے, کریم, ایک کرامت والا انسان بننا چاہیے. اور کرامت کی تعریف بھی ہم نے سمجھ لی تھی کہ جب قرآن کریم ہے, رسول کریم ہے, رب کریم ہے, جو صحیفے ہیں وہ مکرم ہیں, ان صحیفوں کو لانے والے جو سفرا یعنی امبیسڈرز ہیں ملائکہ وہ کرام ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مہربان ہیں, یعنی ہم قرآن کو اگر کہیں مہربان تو مہربان کس سینس میں قرآن. تو کریم کا جو معنی ہے وہ کیا ہے کہ انسان کی ذات میں, کیریکٹر میں, صفات میں, کوالٹیز میں کسی قسم کی پستی, گراوٹ, میننس, لولینس, گھٹیا پن موجود نہ ہو. انسان ان تمام چیزوں سے بلند ہو چکا ہو. ٹھیک ہے, یعنی اسی کی جیسے ابھی ہم اگر معاملات کی بات کر رہے تھے تو جو انسان کریم ہے وہ اگر کسی دوسرے سے معاملہ کرتا ہے, کریم انسان, ٹھیک ہے, وہ اس نیت سے معاملہ کرتا ہے کہ میں دوسرے کو فائدہ پہنچاؤں, میں دوسرے کے لیے بہتری کروں, میں دوسرے کو بہتر بنا دوں. اور اسی چیز کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہمیشہ نبی اور امام کی زندگی میں نظر آئے گی.
جو ایک جملہ ہے ہر پیغمبر کے لیے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے جو کچھ بھی میں تم کو تبلیغ کر رہا ہوں، اور یہ تبلیغ کتنی ہے کہ اگر اس کا ہم 1:1000 سے بھی ڈیوائڈ کر دیں نا ویلیو اور ورتھ کے لحاظ سے آف دا ایڈوائس، تو لوگ جو آج کل بڑے سائیکولوجسٹ ہیں، اسپیکرز اور موٹیویشنل اسپیکرز اور یہ سب، ان کی ایڈوائس پیغمبر کی ایڈوائس کے 1/1000 بھی وردی نہیں ہوتی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایک گھنٹے کے $2,000-3,000 چارج کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پیغمبر نے وہ ایڈوائس پرووائڈ کی ہے کہ جو انسان کے ظاہر، باطن، دنیا، آخرت، ہر چیز کو سنوارنے کے لیے بہترین ہے، اور جس کا ہم سب کو اچھے طریقے سے اندازہ ہے۔ یعنی ہم اس بات کو بہت واضح طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ انسان، ٹھیک ہے، حقیقی دیندار بہت کم ہے، لیکن جو لوگ تھوڑے بہت بھی دیندار ہیں، یعنی اسلامی معاشرے جو ہیں، آپ اس کو دیکھیے گا، میری اس بات کو بتائیے گا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے کافی غور کرنے کے بعد محسوس کیا ہے کہ اس میں جو ہے نا ایک پروپیگنڈے کا بڑا اثر ہے، جس کے تحت ہم یہ جملے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اسلامی معاشرے جو ہے نا وہ تو بالکل ہی، یعنی مسلمان معاشرے، اسلامی تو نہیں، بالکل ہی تباہ حال، برباد ہر طریقے سے، وہاں پر یو کین ایکسپیکٹ نتھنگ گڈ، اور وہاں تو اگر آپ جائیں گے تو ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی اور یعنی بد معاملگی اور خرابی اور جھوٹ آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اور اس کے برعکس جو مثال کے طور پر جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں، جو بڑی ترقی یافتہ ہیں، اور یہاں پر اتنا یہ ہے اور وہ ہے اور سارے معاملات بہترین ہیں، یعنی میں بھی 12-13 سال سے ہوں ادھر، اور میں نے اس سے پہلے بھی، کیونکہ میرا پروفیشن خود ویسٹرن ہے، یعنی انجینئرنگ اور وہ سب چیزیں، تو میں نے بھی چیزوں کو کافی حد تک دیکھا، ٹریڈ کے لیول پر بھی دیکھا، باقی اس میں بھی دیکھا۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ مجھے کافی زیادہ جو ہے نا وہ اوور ایزمپشنز پہ مبنی لگتا ہے، کہ یعنی آپ اگر ان لوگوں سے قریب ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی طریقے سے دین کو مانتے ہیں، ایون دو کہ وہ مسلمز نہ بھی ہوں، لیکن ان کی زندگی میں ایک اچھائی اور ایک خوبی فیل ہوتی ہے اور نظر آتی ہے۔ بہت سارے معاملات، یعنی جیسے مسلمانوں کے اندر ابھی بھی فیملی ویلیوز ہیں، فیملی ریز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی عام طور سے جو ہے چیزوں میں، معاملات میں بہت ساری ایسی چیزوں کا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں حرام سے بچنا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ اچھا، ویسٹ نے کیا ایک بڑی چالاکی کی ہے کہ انہوں نے تمام گناہان کبیرہ کو لیگلائز کر دیا ہے۔ یہ ایک بڑی اچھی ترکیب ہوتی ہے اپنے کو معصوم بنانے کے لیے، یعنی بڑے بڑے جو گناہان ہیں نا، زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، یا بد زبانی ہے، کہ جس میں گالم گلوچ وغیرہ جو ہے نا، یہ گویا لیگلائز ہے، یہ تو وہ کرتے ہی ایسا، یہ تو خیر ان کے معاشرے کا حصہ ہی ہے، تو چلو وہ تو قصہ ہی ختم ہو گیا، یعنی اس چیز کو تو آپ غلطی میں کاؤنٹ کرنے ہی چھوڑ دیا آپ نے کہ وہ کوئی بری بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک مسلمان جو ہے نا وہ $10 کے لیے بھی کسی کو کوئی جھوٹ بولے گا نا، وہ گناہان کبیرہ بن کے پورا اتنا ایمپلیفائی ہوگا، اتنا اچھلے گا کہ دیکھو یہ سارے مسلمان چور ہوتے ہیں، یہ سارے مسلمان جھوٹے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ تمام کے تمام وہ شیطانی ایک حربے، ایک پروپیگنڈے سے بھی بنے ہوئے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ ہم لوگ بہت ساری خرابیوں کو اپنے اندر موجود ہیں یا ان کو درست کرنا ہے، لیکن اس کا یہ دوسرا اسپیکٹ بھی ہے کہ جس کا یعنی ایک ایسا فالس پروپیگنڈا ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ برے طریقے سے ٹریپڈ ہیں۔ اچھا، اس کا میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کے زیر اثر آ کر جو شیطان کا اصل مقصد ہے کہ دین کی اہمیت ہماری نظروں میں کمتر ہو جائے، کہ یہ دین اور دینداری جو ہے نا یہ کوئی خاص فائدہ مند چیز نہیں ہے۔ دیکھو اتنے سارے لوگ ہیں جو مطلب دین کے اس پر ہیں، مسلمان ہیں یا کرسچن ہیں، اور جیسے کرسچینٹی کے اندر بھی اس قسم کے پروپیگنڈے بہت ہیں کہ جس میں وہ لوگ اس بات کو ہر وقت باور کرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جو بھی یعنی کرسچن ریلیجن کو مانتے ہیں وہ بیکورڈ ہوتے ہیں، وہ آؤٹ ڈیٹڈ
نظریات پر یقین رکھتے ہیں، جیسے زمین 6000 سال میں بنی ہے اور یہ وہ اس قسم کی چیزیں، وہاں بھی پروپیگنڈے بہت ہیں. یا آپ دیکھیں کہ ہر وقت یہ چیزیں خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ جی چرچ کے جو پیسٹرز ہیں انہوں نے کیا کیا خرابیاں کی، کیا کیا گناہ کیے، کیا کیا جرائم کیے بچوں کے خلاف، عورتوں کے خلاف، یہ سب باتیں. تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ باقی لوگ کچھ نہیں کرتے، کہ جن کو دوسرے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے وہ ساری خرابیاں ان میں نہیں ہیں، یہ ساری خرابیاں خالی چرچ والوں میں ہی ہیں. ٹھیک، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان دین کی اہمیت سے کو اپنے اندر انکار کر دے، کہ آپ اوپر سے، اور یہ چیز بھی شاید آپ لوگوں نے کبھی سنی ہو کسی عالم سے، کہ جو طاغوتی نظام ہے نا وہ اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ آپ ظاہری طور سے دین کو فالو کرتے رہیں، کیونکہ شیطان کو یہ بات اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ظاہری دین، یعنی ظاہری نماز پڑھ لی، سینٹر چلے گئے، روزے رکھ لیے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. یہ ایک چیز ایسی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی اپنی زندگی میں اس کا ایک فائدہ آپ کو ہوتا ہے، لیکن اس سے شیطان کو کوئی نقصان نہیں ان تمام چیزوں سے. اس کو پرابلم اس وقت درپیش ہوتی ہے جب دین آپ کے اندر ایبزارب ہوتا ہے اور دین کی ویلیوز کو، اقدار کو آپ ویلیویبل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں. اور ویلیویبل سمجھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے اندر وہ کریج اور وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اپنا نقصان اٹھا لوں گا لیکن میں ان ویلیوز پر کمپرومائز نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، شیطان کو تکلیف، شیطان کے لیے جو لوگ ہیں نا، جو کنسرن والے لوگ ہیں نا، وہ یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دین جو ہے نا وہ ایک ویلیو کے طور پر ایگزسٹ کرتا ہے، ایک قیمتی قدر کے طور پر، نہ تقریر، نہ تحریر، نہ رسمی اعمال. جو جب تک لوگ خالی تقریریں کر رہے ہیں، خطابت کر رہے ہیں، رسمی طور پر دین کے نام پر اعمال انجام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ذاتی اعتبار سے وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے فوائد ہوتے ہیں، لیکن اوور آل جو شیطان کا اسٹرینگل ہولڈ ہے نا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ان سب چیزوں سے، وہ اسٹرانگ ہی ہوتا جاتا ہے. اس شیطنت والے نظام کو پرابلم کریٹ ہونا شروع ہوتی ہے اس وقت جب لوگ زندگی، دین کو حقیقتاً اپنی زندگی بناتے ہیں، اس کو قابل قدر سمجھتے ہیں اور ان اقدار کو لے کر اپنی زندگی میں آگے جاتے ہیں اور پروموٹ اور پروپیگیٹ کرتے ہیں. ٹھیک، تو یہ ہے کرامت. یعنی انسان جو ہے نا وہ دین کو ایز اے سورس آف آنر سمجھے، کہ دین مجھے آنریبل بناتا ہے، دین مجھے اس طریقے سے بلند کرتا ہے کہ میں کسی پستی میں نہیں گر سکتا، میں کسی گھٹیا پن میں انوالو نہیں ہو سکتا، میں کسی لو لیول کے کیریکٹر کو ایکسپٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، اس کو مختلف ہیلوں بہانوں کے ذریعے سے لیگلائز یا کمپرومائز نہیں کروں گا. کہ آپ جیسے نہج البلاغہ میں آپ ایک جو خطبہ ہے، آئی تھنک 225 یا 226 ہے، چھوٹے سے 4 جملے، اس میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کے پاس کوئی اسپیشل کوئی حلوہ بنا کے لایا تھا، اور وہ ایک بطور رشوت ٹائپ کا، یعنی اس نے کہا بھی نہیں تھا کہ یہ وہ ہے، لیکن اس برائب کے طور پر وہ آپ کو دینا چاہ رہا تھا. اور آپ نے اس کو کیسے رسپونڈ کیا تھا، اس کو آپ پڑھیے گا، نہج البلاغہ کے اندر ہے یہ. یعنی آپ نے اس کو تعبیر کیا ہے کہ جیسے، اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہے کہ جو سانپ کی قے ہوتی ہے نا، یہ وہ چیز ہے جو تم مجھے کھلانا چاہ رہے ہو. کس بنیاد پر؟ یعنی وہ اپنے طور سے ایک لذیذ ترین غذا بنا کے لائے. کس بنیاد پر؟ کہ میں یہ لے کر تمہارا ایسا کام کر دوں جس کے تم مستحق نہیں ہو، جس کا تمہیں حق نہیں پہنچ رہا ہے. ٹھیک، یہ آنر ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو شیطانی نظام کو ہلاتی ہے، جس سے شیطانی نظام رخصت ہوگا. ہم جاتے تو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم میں کرامت نہیں ہے، ہماری ذات میں کرامت نہیں. یعنی ہم جہاں ہماری دنیا آتی ہے سامنے،
اور وہاں ہم فوراً اپنے دین کو کمپرومائز کر لیتے ہیں. اور آلریڈی ہم نے کیا وہی، جیسے وہی میں نے آپ سے کہا کہ ویسٹ کا جو ایک بڑا وہ طریقہ ہے کہ انہوں نے تمام گناہان کبیرہ کو اس طریقے سے لیگلائز کر دیا ہے کہ جی وہ فیل ہی نہیں ہوتے. اب وہ ہم بھی چل رہے ہیں اس میں کہ ٹھیک ہے ہاں چلو ہم تو نہیں کر رہے، ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سے تعلق تو نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ آپ کی کرامت کو لے جاتی ہیں. اور کرامت کو حاصل کرنے کا جو بنیادی طور سے طریقہ بتایا گیا ہے وہ ہے تقوی. ٹھیک ہے، تقوی کیا چیز ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے، لٹرل میننگ تقوی کی آپ کے سامنے رکھی تھی، اور میں اس کا ایک آپ کو تقوی کا پھر قرآن کریم سے بھی کچھ واضح کر دیتا ہوں انشاءاللہ. تقوی، اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے اسی لائن میں ایک اور ورڈ آتا ہے تزکیہ، یعنی تزکیہ، تقوی، کرامت. یہ سارے کے سارے وہ معاملات ہیں کہ جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اگر ہمیں اپنے دین کے سفر پر چلنا ہے یا دین کے ذریعے سے کچھ اچیو کرنا ہے. تو آپ کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کا نفس تزکیہ شدہ ہو. ٹھیک ہے، ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمارے نفس میں کرامت پائی جائے. ہمارے لیے کیا چیز لازمی ہے کہ ہم میں تقوی کی صفت موجود ہو. ٹھیک ہے، یہ جو براڈ بیسڈ، ابھی اس کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں، ڈیٹیلز ہیں، لیکن یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ورنہ آپ کا دین آپ کو فائدہ نہیں دے گا. یہ آپ بالکل آرام سے میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں، اور آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر تزکیہ نہیں ہے، اگر نفس میں کرامت نہیں ہے، اگر انسان متقی نہیں ہے، یہ تین چیزیں اگر موجود نہیں ہیں تو آپ دین کے نام پر کچھ کرتے رہیے، 24 گھنٹے مصروف رہیے، آپ کا دین آپ کو فائدہ نہیں دے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ہم لوگ مسلسل آبزرو بھی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن اس والے گیپ کو فل کرنے اور اس مسٹیک کو کریکٹ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. ٹھیک، تو تزکیے کی ایک تعریف یہاں پر میں نے لکھی ہے کہ تزکیہ کیا ہے کہ انسان کا نفس ڈیٹیچ ہو جائے مٹیریل انکلینیشن سے، اٹیچمنٹ سے، اور ایلیویٹ ہو جائے اپ ٹو دا ڈومین آف روح یا روحانیت. صحیح، یعنی کہ ہم ابھی کس ڈومین میں ہیں، میٹیریلسٹک ڈومین میں ہیں، جس میں ہمارے we are surrounded by the things that are described through their material qualities. ٹھیک ہے، میٹیریل کوالٹیز کیا ہوتی ہیں کہ اس میں ایک ڈینسٹی ہوتی ہے، وزن ہوتا ہے، ثقل ہوتا ہے، اس کے اندر ریزسٹنس ہوتی ہے، اس میں رکاوٹ ہوتی ہے، وہ چیز آپ کو بوجھل کر دیتی ہے، آپ اس کو جتنا لیں گے اتنا زیادہ برڈنڈ ہوتے چلے جائیں گے. صحیح ہے، جتنا زیادہ اس کو اپنے اوپر لیں گے آپ بلائنڈ ہوتے چلے جائیں گے. یہ مٹیریل کی کوالٹیز ہیں. ٹھیک ہے، مٹیریل ورلڈ کی یہ کوالٹیز ہیں. اور اس میں جو تھوڑی بہت لذت ہوتی ہے، یعنی ایک لذت کا جو ایک چھوٹا سا اس میں ایسپیکٹ ہے جو بہت زیادہ نہیں ہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ انسان بہت بھی اگر ہمت کرے تو اپنی لذیذ ترین، پسندیدہ ترین غذا 2 پلیٹوں سے زیادہ نہیں کھا سکتا. اگر اس سے زیادہ کھانے کی کوشش کرے گا تو وہ غذا انسان کو بیمار کر دے گی. آپ اپنے لیے بہترین بیڈ بنائیں، بیڈ روم بنائیں، آپ 10 گھنٹے سے زیادہ اس میں نہیں سو سکتے. اگر انسان یہ چاہے کہ میں نے جو اپنے لیے بہترین بیڈ بنایا ہے میں لیٹا رہا ہوں 1 مہینے تک، اس پہ بیڈ سورز ہو جائیں گے. ٹھیک، نہیں کر سکتا، ہڈیاں انسان کی کمزور ہو جائیں گی. تو تھوڑی سی لذت ہے اور بہت ساری مصیبت ہے، یہ مٹیریل کی کوالٹی ہے. لیکن اس کے باوجود اس تھوڑی سی لذت کو لے کر لوگ
کتنی بڑی مصیبت اپنے اوپر لاد رہے ہوتے ہیں اور اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. اس کی ایک مثال دی ہے مجھے، یہ میرا خیال ہے صوفی ٹریڈیشنز میں جو بہت ساری، کیونکہ وہاں پر صوفیہ نے جو ایک طریقہ استعمال کیا ہے وہ حکایات کا ہے. اچھا، صوفی سے میری مراد وہ سب نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں خانقاہی. صوفی یہ اب سے 1200 سال پہلے جو لوگ، یعنی ایسے افراد تھے جو وہاں بھی ان کو بھی یہی پرابلم فیل ہوتی تھی کہ ہم عوام اور ان کی اکثریت جو ہے نا وہ حقیقی دین سے دور ہو چکی ہے اور دنیا میں بہت زیادہ انوالو ہے. تو صوفی کا مطلب یہی تھا کہ کلین یور سیلف، اپنے دل کو باصفا بناؤ، اپنے قلب کی، اپنے وجود کی صفائی کرو تاکہ تم خدا کے بارگاہ میں حاضر ہو سکو یا خدا سے تعلق پیدا کر سکو. بعد میں جو جتنی حماقتیں ہیں اس کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے بہت زیادہ چیزوں کو جو سمجھایا ہے وہ حکایتوں کے ذریعے سے، تمثیلات کے ذریعے سے، جو قرآن کریم کا بھی طریقہ ہے اس کے ذریعے سے. تو ایک مثال ہے، یعنی ایک ایسی کہانی ہے کہ ایک شخص ایک جنگل میں جا رہا تھا، اور جنگل میں آپ کو پتا ہے کہ رستے آسانی سے نہیں ملتے. تو بہرحال جنگل میں جا رہا تھا کہ ایک مست ہاتھی، جنگلی ہاتھی اس کے پیچھے لگ گیا. اب وہ بھاگ رہا ہے آگے آگے اور ہاتھی اس کے پیچھے ہے. وہ بھاگتے بھاگتے اس کو ایک کنواں نظر آیا، کنواں، ویل، اور اس کے بیچ میں ایک درخت تھا جو بڑا اونچا سا درخت تھا. تو وہ پہلے کنویں کی منڈیر پہ چڑھا اور چھلانگ مار کے درخت کو پکڑ لیا اس نے، اور پھر جا کے درخت کی ایک شاخ پر بیٹھ گیا. ٹھیک. اچھا، اب اس نے، ہاتھی جو تھا وہ کنویں کے کنارے کھڑا ہو گیا، وہ جان چھوڑنے پر ہی آمادہ نہیں. اب اس بندے نے جب تھوڑی اس کی سانس بحال ہوئی تو اس نے یہ دیکھا کہ جس شاخ پر میں بیٹھا ہوں 2 چوہے ہیں، ایک سیاہ ایک سفید، یعنی ایک بلیک اینڈ وائٹ، 2 ریٹس ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں، اس شاخ کو آہستہ آہستہ کتر رہے ہیں. کترنے کا مطلب سمجھتا ہے بائٹ، کیونکہ چوہا جب کاٹتا ہے نا تو چھوٹی چھوٹی بائٹس لے گا. تو لیکن وہ چھوٹی چھوٹی بائٹس لیتے لیتے کیا ہوگا کہ آخر میں شاخ کٹ جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اس کا وزن برداشت نہیں کر سکے گی، نیچے گر جاؤں گا. تو اس نے اس خیال سے خوفزدہ ہو کر جب نیچے دیکھا کنویں کی طرف تو وہاں دیکھا کہ سانپ بچھو جو ہیں وہ رینگ رہے ہیں، عجیب کیڑے مکوڑے ہیں خوفناک قسم کے. وہ اور وحشت زدہ ہوا کہ اب یہاں سے نکلنا بھی مشکل، وہ ہاتھی کھڑا ہوا ہے، جس شاخ پہ بیٹھا ہوں اس کا یہ حال، اور اگر نیچے گروں گا تو وہاں یہ سب موجود ہے. اور پھر اس نے جب سر اٹھا کے دیکھا تو اس کے اوپر ایک شہد کا چھتا تھا. ٹھیک ہے، جس میں شہد کی مکھیاں تھیں. تو اس نے پھر کچھ اور اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اس نے آخر شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا، اس کو پکڑ لیا. اب کوئی بھی شہد کے چھتے کو پکڑے گا تو کیا ہوگا، وہ مکھیاں اڑیں گی اور اس کو چمٹ جائیں گی، کاٹنا شروع ہو جائیں گی. لیکن بس اس نے وہ چھتا لیا اور اس کا شہد جو ہے نا وہ چوس چوس کے کھانے لگا. تو اس میں ٹریڈیشن میں یہ ہے کہ جس بزرگ نے اپنے شاگرد کو یہ واقعہ سنایا تو کہنے لگا، بیٹا یہ ہے انسان کی دنیا میں زندگی. اب شاگرد کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اس قسم کا واقعہ سنایا استاد نے، درویش نے. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اس کا مطلب. وہ جو کنواں ہے اور اس کے نیچے جو گڑھا ہے یہ تمہاری قبر ہے، جس میں تمہیں ہر حال میں جانا ہے. اور اگر تم نے اس قبر کے لیے پراپر تیاری نہیں کی تو وہاں سانپ اور بچھو تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے. جس شاخ پر تم بیٹھے ہو اور جس کو سیاہ اور سفید چوہے تھوڑا تھوڑا کتر کتر کر کمزور کرتے جا رہے ہیں کہ جہاں سے تم گر جاؤ گے، یہ دن اور رات ہیں جو ایک ایک کر کے، سیاہ اور سفید والی مثال کے، جو ایک ایک کر کے تمہاری زندگی کے ایام کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ مست ہاتھی جو تمہارا پیچھا چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، تم چاہے کہیں بھی چلے جاؤ، وہ تمہاری موت ہے جو ایک دن تم سے ملاقات کرے گی. وہ شہد کی مکھیاں جو تم کو کاٹ رہی ہیں، یہ دنیا کے تمہارے پرابلمز اور مسائل اور مشکلات ہیں جو ہر روز کے حساب سے تمہارے اوپر آتے ہیں اور تم کو تکلیف دیتے ہیں.
اور ان سب کے بعد جو شہد تمہیں مل رہا ہے نا وہ اس دنیا کی لذت اور مزہ ہے. کیا تم ان تمام کے پیچھے اب اس شہد کے اس لذت کا مزہ اٹھا سکتے ہو؟ اس کے پیچھے جاؤ گے؟ ٹھیک. تو لیکن ہمیں اس کی عقل نہیں ہے. تو تزکیہ کیا ہے، دین اور پیغمبر کیا ہے؟ جیسے امام خمینی نے بھی ایک جملہ کہا تھا، میں آگے انشاءاللہ اس پر اس چیز کو وہ کروں گا الیبوریٹ انشاءاللہ تعالی، کہ یہ جو ہمارا آئیڈیا ہے نا کہ دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلو، یہ دین جو ہے یا اسلام آپ کو کہتا ہے جی دونوں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. تو امام خمینی کہتے ہیں کہ کسی کو بھی دنیا کے بارے میں تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیغمبر آ کے آپ کو دنیا سکھائیں. دنیا میں تو انسان آلریڈی ڈوبا ہوا ہے، غرق ہے. پیغمبر آئے ہیں دنیا سے نکالنے کے لیے، نہ کہ دنیا سکھانے کے لیے، یا یہ بتانے کے لیے کہ دین کے ساتھ دنیا بھی لے کے چلو. ٹھیک، وہ پھر ایک الگ بحث ہے، ابھی ہم اس پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ کافی ایکسپلینیشن مانگتی ہے. تو ٹھیک ہے، تو بنیادی طور سے انسان میٹیریل ورلڈ میں انوالو ہے، لیکن اپنا دل اور دماغ اس کو نہ دے. یہ تزکیے کی تربیت ہے. دل اور دماغ یہاں پر نہ ہو، آپ کا نفس اس سے جڑا ہوا نہ ہو، آپ کی جان اور آپ کی ذات اس میں نہ پھنسی ہوئی ہو. یہ اصل دینی تربیت ہے، اور اس دینی تربیت کا نام ہے تزکیہ. اور قرآن نے تزکیے کو کس حوالے سے بیان کیا ہے آپ لوگ یقیناً جانتے ہوں گے. آپ میں سے کوئی بتائے گا تزکیے کی امپورٹنس قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، کیا مطلب ہوا اس کا؟ جس نے اپنے آپ کو اپنی تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا. اس کا مطلب جس نے تزکیہ نہیں کیا پھر نہیں کیا پھر دساہا لوزر. برباد. وہ لوزر ہے. ٹھیک، یہ اہمیت ہے تزکیے کی. یہ فلاح نجات جو ہے نا وہ تزکیے کے ساتھ وابستہ ہے. کہ اگر تزکیے کو اگنور کر دیا، یعنی اپنے نفس کو اس میٹیریلسٹک ڈومین میں پھنسا رہنے دیا کہ اسی کا ہی اثر ہے میرے اوپر، یہی میری ڈرائیونگ فورس ہے، یہی میرا قرۃ العین سمجھتے ہیں نا، آنکھوں کی ٹھنڈک، اسی کے ذریعے سے، اسی کی بنا پر میں اداس ہوتا ہوں، اسی کے ذریعے سے میں خوش ہوتا ہوں، یہی مجھے تکلیف دیتی ہے، یہی مجھے راحت دیتی ہے. تو دساہا والی منزل ہے. دساہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کو دفن کر دیا جانا. یعنی یہ شخص جو ہے نا یہ اس مادیت میں دفن ہے، ٹریپڈ ہے، اس کے اندر پھنسا ہوا ہے، وہ ناکام اور نامراد ہے. قد خواب من دساہا. درست. تو تزکیے کے بغیر کوئی معاملہ چلنے والا نہیں ہے دینی حوالے سے فائدہ. اور تزکیے کی ایک یہ تعریف میں نے بیان کی. تو بہرحال تقوی پر آتے ہیں کہ تقوی کا جو میننگ ہے، اچھا اس سوال کو تھوڑا سا اور واضح کیجیے گا، ایگزامپلس سے کیا مراد لینا چاہ رہے ہیں؟ تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ڈیٹیچنگ نروس فرام مٹیریلسٹک انکلینیشنز، رائٹ، انکلینیشن، کیسے مطلب کیسے ہم اپنے آپ کو وہ روحانیت کی صفات ہے طرف نا، بڑھائیں گے؟ صفات ہے نا، ایٹریبیوٹس. اوکے، صفات کے ذریعے سے نا، جن میں پہلی صفت کیا ہے؟ تقوی. ٹھیک ہے، نمبر 1 تقوی ہے. جی اچھا، تقوی کے حوالے سے ایک بات یہاں پر کہ پہلے اس کے تھوڑا سا میں لٹرل میننگ بیان کر دوں. تقوی کے بارے میں جو ایک بات بہت اہمیت کے ساتھ ہم کو سمجھنے کی ہے کہ تقوی صفت ہے، عمل نہیں ہے. تقوی کیا ہے؟ جو یہاں پر میں نے کچھ لکھا تھا، تو اس کو میں تھوڑا سا 1-2 پوائنٹس آپ کے لیے اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ تقوی صفت ہے. اچھا، ان دا مین ٹائم کہ میں لکھوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ صفت اور عمل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ I think صفت جو ہے وہ بلٹ ان ہوتی ہے اور عمل جو ہے وہ پریکٹیکل ہے.
صفت ہے کہ آپ کا پارٹ بن جائے, اٹس اے پارٹ, ملکہ آپ کو آ جائے, اٹس cannot be detached. عمل it may be there, may not be. یعنی صفت, جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ, کہ صفت کے اندر جو ہے نا, اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ صفت ایکچولی identifies yourself with capital S. یہ سیکنڈ نیچر بھی کہہ سکتے ہیں اسے. ہاں, صفت جو ہے نا وہ آپ کی آئیڈینٹی کو بتاتی ہے, یعنی آپ کیا ہیں. دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی مثال دوں اس میں نا, کہ آپ اس کو بہتر سمجھ لیں. آپ کے پاس ایک اسمارٹ فون ہے یا کمپیوٹر ہے, میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جناب اس سے مجھے روشناس کرائیں, مجھے آئیڈینٹیفائی کرائیں کہ یہ ہے کیا چیز, تو آپ کیا کہیں گے؟ کمیونیکیشن ٹول ہے. کمیونیکیشن ٹول ہے, ون تھنگ. پروسیسنگ ٹول ہے, اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ ڈسپلے کر سکتے ہیں, سو آن, اس کی بڑی تفصیلات ہیں. اگر فار ایگزامپل میں آپ سے یہ کہوں کہ جی میں جب اس کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک آبجیکٹ ہے جو پلاسٹک اور گلاس اور کچھ میٹلز کا بنا ہوا ہے, تو کیا میری اس ڈیفینیشن کو آپ اس کی آئیڈینٹی کے طور پر یا صفت کے طور پر ایکسپٹ کریں گے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں, یہ بہت ہی روڈیمنٹری اس کی شناخت ہوگی جس طرح آپ یہ بتا رہے ہیں. ہاں, تو پھر شناخت یا صفت کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ایک جہاں سے منفرد ہو, جو ایک یونیکنس ہو اس چیز کی, میرا خیال ہے اس کی حقیقت کا پتہ دے, ہے نا؟ جی ٹھیک. یعنی آپ کہیں گے کہ اچھا بھائی پلاسٹک اور گلاس اور میٹل تو دسیوں چیزوں میں موجود ہے, تو میں پھر کنفیوز ہو گیا کہ اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے. صحیح. تو اسی طریقے سے اگر ایک انسان اپنی شناخت یہ سمجھتا رہے کہ میں فلیش ہوں, بلڈ ہوں, میں اس گھر میں رہتا ہوں, میں یہ ہوں, تو یہ وہی والی ڈیفینیشن ہے یا نہیں ہے؟ جی, تو یہ فیچر ایک ڈیوائس کی جو فیچرز ہیں وہ اس کی صفت ہے میرا خیال ہے, یا شاید آپ یہ تو اصل جس سے حقیقت کا پتہ چلے, ٹھیک ہے, اصل حقیقت, تو یہ صفت ہے. اور وہ جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہ اس کا ملکہ ہو, یعنی جو صفت ہے وہ انسان کی جان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, انسان سے کبھی جدا نہیں ہوتی. آپ کہیں بھی چلے جائیں, جیسے ایک عالم ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی عالم کو قید خانے میں بند کر دیا جائے تو وہ جاہل ہو جائے گا, ٹھیک ہے, یا کسی جاہل کو کسی مسند اور ممبر پہ بٹھا دیا جائے تو وہ عالم ہو جائے گا. اس لیے کہ عالم ہونا انسان کی صفت ہے, اس کی حالت نہیں ہے, اس کی کیفیت نہیں ہے, اس کے ایکشنز نہیں. یہ فرق سمجھ رہے ہیں نا صفت کا؟ صحیح, صفت اور عمل کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ صفت وہ خود ہے, وہ خود جو چیز جو صفت ہے اس کی, وہ خود اس کے اندر خود پیدا کی جاتی ہے. جی, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن پہلے ڈیفینیشن سمجھ لیں, کیونکہ یہ ڈیفینیشن بہت کروشل ہے. اس کو لکھ دیجئے. تو اس کی نیچر ہے نا, اس کی نیچر بن جاتی ہے وہ صفت. جیسے کسی کہتے ہیں کہ سخی ہے, تو وہ ایک اس کی نیچر ہے کہ وہ سخاوت اس کی نیچر کے ساتھ جڑ جاتی ہے. جی. جیسے شکر کے ساتھ مٹھاس, نمک کے ساتھ نمکینہ پن. جی, صفت ایکچولی آئیڈینٹیفائز یور سیلف. اٹ از اٹیچڈ. اصل میں یہ لفظ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ لکھتے ہوئے مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے. اٹیچڈ ٹو یور innate and true nature. یہ وہاں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے, نہ کہ وہ آؤٹ ورڈلی ایکشنز ہوتے ہیں جو آپ پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آؤٹ ورڈلی ایکشنز. تو اس کا مطلب اب یہاں سے مجھے یہ بتائیں کہ زندگی میں حقیقتاً کون سی چیز انسان کے لیے ٹرو ورتھ رکھتی ہے؟ وہ صفات جو نفس میں موجود ہوتی ہیں, یا ظاہری عمل جو ہمارے ہاتھ پیر انجام دے رہے ہوتے ہیں؟ صفات. یہ بات واضح طور سے سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی.
یعنی اگر آپ یعنی اگر وہی بات ہے کہ مثال کے طور پر کہ پلاسٹک اور وہ چیز تو ورتھ نہیں رکھتی نا، اگر وہ کمپیوٹر یا فون جو ہے وہ کام نہ کرے کہ جس صفت سے وہ پہچانا جاتا ہے. ٹھیک، تو اسی بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر ہمیں انسان کی حیثیت سے ترقی کرنا ہے تو انسانی ترقی نہ ظاہری شکل و صورت کو خوبصورت بنانے میں ہے، نہ ہاتھ پیروں کی حرکت اور ان سے ایکشنز پرفارم کرانے میں ہے. ڈو یو ایگری؟ جی جی یہ بات بالکل کلیئر سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ یہ دو چیزیں انسان اور انسان کی ترقی کو نہیں ڈیفائن کرتی، بلکہ انسان کی ترقی کیا ہے؟ وہ صفت ہے، وہ صفات کا پورا نظام ہے کہ جو آپ کے اندر پایا جاتا ہے، اور اگر صفت موجود ہے تو پھر عمل خود بخود اس کے مطابق ہوتا ہے. یعنی جیسے ہم اپنے اولاد کی محبت اپنے اندر رکھتے ہیں، یہ محبت کیا ہے؟ صفت ہے یا عمل ہے؟ صفت ہے. لیکن جب بھی آپ کبھی اپنی اولاد کو تھوڑی سی بھی پریشانی میں دیکھتے ہیں تو آپ کسی بھی حالت میں ہوں سب بھول کر اس کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایکشن میں آ جاتے ہیں یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اب جو یہ عمل ہے نا، جو صفت سے نکل رہا ہے، یہ اصل عمل ہے، یہ آپ کے نام عمل میں کاؤنٹ ہوتا ہے. بات واضح ہو رہی؟ جی. یعنی وہ عمل جیسے ظاہراً ہم کسی سے مسکرا کے مل رہے ہیں، ہمارے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اندر یعنی یہ عمل میری کسی صفت سے نہیں نکل رہا، یہ عمل صرف چھلکے پر ہے، صرف اسکن پر ہے، صرف ایک آؤٹورڈلی بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو. جس عمل کا آپ کو فائدہ ہے، کون سا عمل آپ کے نامہ عمل میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس کی ورتھ کو بڑھاتا ہے یا گھٹاتا ہے، وہ عمل جو آپ کی صفت سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، اس کی بیسس پر ایمرج ہوتا ہے. تو یعنی وہ نماز جو ہم خالی ایک اپنا بوجھ اتارنے کے لیے ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ یہ پڑھ لیں ورنہ عذاب ملے گا یا فلاں ہوگا، تو اس نماز کی ورتھ کیا ہوگی؟ اور وہ نماز جو قلب میں موجود صفت بندگی کے نتیجے میں نکلتی ہے، اس نماز کی ورتھ کیا ہوگی؟ اب آپ ان دونوں کے ڈفرنس کا اندازہ کر سکتے ہیں. اور اس میں جیسے امام خمینی وغیرہ نے بھی اپنی جو کتاب لکھی ہے آداب الصلاۃ، اس میں انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ کیونکہ خدا رحمان و رحیم ہے، کیونکہ خدا رحمان و رحیم ہے تو ہماری ان نمازوں کو بھی رد نہیں کرتا کہ اگر اس کوالٹی کی کوئی چیز ہم دنیا میں کسی کو بھی پیش کریں نا، وہ اس کو 1 منٹ کے لیے اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرے گا، ہمارے منہ پہ مار دے گا، یہ تو میرے لیے کیا اٹھا کے لائے. اور اس کو بھی یعنی وہ نمازیں جس میں کوئی بندگی نہیں ہے، وہ نمازیں جس میں کوئی اخلاص نہیں ہے، جس میں کوئی تقوی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف اوپر کی چیزیں ہیں اور ظاہری اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کو بھی خدا رد نہیں کرتا. اس کو بھی خدا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کرتے جاؤ اس امید پر کہ ایک دن تم حقیقی نماز تک آ جاؤ گے. جی سوال کوئی کرنا چاہ رہے تھے؟ جی فرمائیے. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر صفت ایک انیٹ عمل ہے، آپ نے کہا یہ انیٹ ہے اور ٹرو نیچر ہے، تو اس میں انسان یہ پریکٹسڈ عمل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تو یہ تو انسان بلٹ ان عمل ہے صفت، تو پھر اس میں انسان کی اپنی خوبی کہاں سے آئی؟ یہ تو انیٹ ہے. یہ صفت انیٹ کا مطلب مجھے نہیں پتا بھائی، میں اتنی امیونٹی یہ کہ ہوتی ہے، انیٹ امیونٹی ہوتی ہے جو بلٹ ان ہوتی ہے. انیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا بلٹ ان ہے نا، اس میں آپ صفات ایڈ کرتے ہیں. جی ہاں، بس یہی کہ ایک سوچا گیا آپ صفات ایڈ کرتے ہیں. اٹ از اٹیچڈ ایڈڈ ٹو یور انیٹ اینڈ ٹرو نیچر. ٹھیک ہے، یعنی انسان کی جو فطرت ہے جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا، وہ پیغمبر اکرم کے قول کے مطابق فطرت اسلام ہے.
कुल्लु मौलूदुन युलिदु अला फितरतिल इस्लाम, इस्लाम की बुनियाद पर हर मौलूद की पैदाइश होती है। ये आपका इनेट नेचर है। इस्लाम का मतलब क्या होता है कि हर इंसान बिल्ट इन, खुदा ने उसको इस क्वालिटी के साथ पैदा किया है कि वो जहां भी सच को देखेगा, हक को देखेगा, ब्यूटी को देखेगा, उसको अच्छी लगेगी, उसको वो कबूल करेगा, और जहां पर भी अगलेनेस और झूठ और बुराई और बेईमानी को देखेगा, उसको वो चीज बुरी लगेगी और वो उसको रिजेक्ट करेगा। ये फितरत इस्लाम, ठीक, ये आपका इनेट और ट्रू नेचर है। लेकिन उसके बाद जब हम अपनी जिंदगी अपने इख्तियार से गुजारना शुरू करते हैं तो उसके साथ हम मुख्तलिफ सिफात और क्वालिटीज को कनेक्ट और अटैच करना शुरू कर देते हैं। ठीक, मैं बात वाज़ेह कर पा रहा हूँ जी? ठीक है। तो अब अगर किसी ने बुराई की तरफ, हालांकि उसका इनेट नेचर बुराई नहीं है, लेकिन वो दुनिया की लज्जतों या नफ्स अम्मारा या शैतान के वसवसों की वजह से उसने बुराई को लिया, यानी फॉर एग्जांपल झूठ को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये झूठ जो है ना जाके उसकी इनेट नेचर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। और अगर उसने उसको साफ नहीं किया तो नौजुबिल्लाह झूठ सिफत बन जाएगा, इंसान की सिफत बन जाएगा। सिफत का मतलब है कि जब भी वो इंसान अपने को एक्सप्रेस करेगा इन एनी वे, उसमें से झूठ और मुनाफिकत ही निकलेगी। इसके बरक्स दूसरी चीजें भी हैं, यानी दीन आपको तज़किया की तरफ जब मुतवज्जे करा रहा है तो आपको क्या कहना चाह रहा है दीन, कि अच्छी सिफात पर मेहनत करके उन्हें अपने नफ्स के साथ अटैच करो कि वो तुम्हारी आइडेंटिटी बने, वो तुम्हारी शनाख्त बने, तुम उनके जरिए से पहचाने जाओ। यानी विलायत हक जो अहम तरीन सिफत है, हक की मोहब्बत, औलिया इलाही की मोहब्बत, ठीक है, तकवा, बंदगी, सब्र, शुक्र, ये सब सिफात है। तो ये सब प्रैक्टिस अमल है, यानी कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन सब चीजों। नहीं, यानी प्रैक्टिस, इनको पैदा करने के लिए नंबर 1 रिक्वायरमेंट मारिफत है। मारिफत के बगैर नहीं आती है, खाली प्रैक्टिस से नहीं आता कुछ भी। पहली मारिफत है, क्योंकि मारिफत आपकी जमीन को जरखेज बनाती है, ठीक है, और फिर उसके बाद आप उसमें कुछ बोते हैं, डालते हैं, तो वो चीज फिर ग्रो करती है, वो एक क्वालिटी बनती है। आप अगर चाहें तो अपना सवाल और इलेबोरेट कर दें, क्योंकि मुझे पता है कि ये टॉपिक जो है ना बहुत आउट ऑफ सिलेबस है। ये हमारे लोग इस किस्म की बातें कभी सुनते ही नहीं है। नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। जी, लेकिन मुझे पता है कि इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो अलोंग द वे मैं उसको और एक्सप्लेन करता जाऊंगा इंशाअल्लाह। ठीक, तो तकवा एक सिफत है, एक क्वालिटी है, अमल नहीं है। अमल से मेरी मुराद क्या है? अमल से मेरी मुराद यह है कि वो चीजें जिसमें आप अपने हाथ पैर हिलाते हैं, डूज एंड डोंट्स जो आप काम करते हैं, और यानी कि जिसमें लोग आपके आउटवर्डली एक्शंस को या बिहेवियर्स को देख रहे होते हैं। लेकिन दीन की नजर में अमल की भी एक अपनी स्पेसिफिक तारीफ है। मैं यहाँ पर अमल की वो डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ कि जो आमतौर से हम यूज करते हैं। दीन की नजर में अमल कुछ और चीज है। जैसे वही मैंने आपसे कहा कि दीन उस अमल को नामे अमल में काउंट करता है जो किसी सिफात पर बेस कर रहा हूं। यानी मिसाल के तौर पर कि हम ये कहते हैं कि मैंने नमाज पढ़ ली। अच्छा, अब नमाज पढ़ ली का वर्ड बजाते खुद दीन की लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता। कुरान ने एक जगह भी नमाज की क़िरात या तिलावत की बात नहीं की है, एक जगह भी नहीं की है। 100 जगहों पे नमाज का जिक्र है कम से कम, इससे मिलते जुलते, लेकिन एक जगह भी क़िरात और तिलावत नहीं है नमाज की। ठीक है, क़याम है, दवाम है, मुहाफ़िज़त है, इस किस्म के मामला। तो हम कहते हैं हमने नमाज पढ़ ली। जैसे मैं पिछली दफा भी शायद आपको एग्जांपल दे रहा था रोजे की, जो तक़वे से मुताल्लिक है, कि हमने रोजा रख लिया, यानी हम सहर से लेके फजर तक 10 चीजों से बच गए।
ہم نے جو ہے وہ اس پراپر ٹائم پر سحری یعنی کھانا پینا چھوڑ دیا یا افطار کر لی یا فلاں کر لی، ہمارا روزہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ہم روزے کو سوری میں ذرا آپ یہاں پہ بات سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نظر میں روزہ رکھنا ہے، قرآن کی نظر میں روزہ اس وقت تمہارے نام عمل کا حصہ بنے گا اور اتنا بنے گا جتنا روزے کے نتیجے میں تم نے اپنے تقوی کو بڑھایا یا حاصل کیا. لعلکم تتقون، کیونکہ آبجیکٹو روزے کا تقوی ہے، تمہارا متقی ہونا ہے. روزے کا آبجیکٹو تمہاری بھوک پیاس نہیں ہے، تمہارا ان چیزوں سے بچنا بچانا نہیں ہے، یہ روزے کا آبجیکٹو نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے کہ خدا کی جو نظر ہے وہ عمل کو ان دا پرسپیکٹو آف صفت دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کا حساب اس بنیاد پہ ہوتا ہے، اور ہماری نظر میں عمل کا حساب اس ایکشن کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ جو ہم اپنے بدن سے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کا بیان کرنا اور اس کنسپٹ کو ایلیبوریٹ کرنا، ایلوسیڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے تئیں تو یہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے تو اتنے اعمال کر لیے، ہم نے تو اتنا کچھ فراہم کر لیا، اور پھر جو کچھ ہے ہی نہیں، مل ہی نہیں رہا مجھے، کہ ہم اگر آخرت میں جا کر اپنے اجر کو دیکھیں گے تو وہ کچھ ہوگا ہی نہیں. اور اسی چیز کو پھر یعنی وہ ہمارے سامنے اس کو لایا جائے گا کہ دیکھو ہم نے تم کو کیا بتایا تھا، ہم نے تم کو کیا سمجھایا تھا کہ عمل کیا ہوتا ہے، وہ حقیقت کیا ہوتی ہے، اجر ریوارڈ کیسے بلڈ ہوتا ہے، کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، تم کیا کرتے رہے، تم نے کن چیزوں پر اپنا سارا وقت صرف کیا. ٹھیک، تو یہ ایک کنسپٹ جو ہے نا، اس کو بہت زیادہ کلیریفائی کرنا ضروری ہے. اور آپ جب بھی کچھ بھی کریں، یعنی نماز ادا کریں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، تو آپ کس پر نظر رکھیں؟ اپنی صفت پر. یعنی ماہ رمضان کے بعد آپ کے پاس کس بات کا حساب ہونا چاہیے کہ میرے اندر تقوی میں کتنا اضافہ ہوا. تو بس میں اب ہمارا ٹائم آلموسٹ ختم ہو گیا. ہماری کچھ فنڈامنٹل مباحث بھی ہو گئی جو آئی ڈونٹ تھنک از بیڈ. تقوی کی میں ڈیفینیشن آپ کے سامنے ضرور رکھ دوں کہ تاکہ آج کی حد تک ہماری بات پوری ہو جائے، اور پھر میں کچھ پریکٹیکل اسٹیپس کا اگلی دفعہ ذکر کروں انشاءاللہ. تقوی کو حاصل کرنے کے لیے، تقوی کو حاصل کرنے کے حوالے سے تقوی کی جو تعریف ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے کہ لٹرل میننگ جو تقوی کے ہیں، لٹرل میننگ، کیونکہ اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. ایک معنی ہے وقایہ کا، کہ جس سے تقوی ریلیٹ کرتا ہے. وقایہ یعنی پروٹیکٹیو کورنگ، اور پروٹیکٹیو کورنگ اس سینس میں کہ اگر تم میں صفت تقوی پائی جائے گی تو یہ تقوی کی صفت تمہیں حرام سے، ہر حرام کام سے تم کو محفوظ رکھے گی. یہ تمہارے لیے ایک پروٹیکٹیو کورنگ ہے، ڈھال ہے، تمہیں بچانے والی چیز ہے یہ صفت تقوی. تو اس بنیاد پر کئی لوگ جو ہیں وہ تقوی کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ تقوی یعنی حرام سے بچنا، حرام سے پرہیز کا نام تقوی ہے. لیکن obviously یہ حرام سے پرہیز ایک عمل ہے، صفت نہیں ہے. تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے جب انسان کے سامنے کوئی بھی حرام چیز آتی ہے، حرام کی طرف رغبت ہوتی ہے، تو انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے. تو وہ کوئی صفت ہے میرے اندر جو مجھے اس چیز پر آمادہ کرتی ہے، نہ کہ وہ عمل جو عمل خود بخود نہیں انجام پا سکتا یا خود بخود نہیں ظاہر ہو سکتا. دوسری ایک تعریف جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے اتقے کے حوالے سے. اتقے کا مطلب یہ وہ بھی تقریباً وہی برائیوں سے بچنے کے سینس میں ہی آتا ہے، لیکن اتقے کا معنی یہ ہے کہ یہ بھی پرانے عرب کے
माहौल से मुताल्लिक़ है ये डेफिनेशन कि जब उस ज़माने में अरब ट्रैवल करते थे तो नंगे पैर होते थे, यानी इतने जूते चप्पलें सैंडल ये सब तो नहीं था, नंगे पैर सफ़र करते थे सहरा में। तो उसमें सहरा के अंदर कांटे होते थे छोटे छोटे, मिट्टी में, मिट्टी के रंग के, मिट्टी के ही कलर के, और वो पैरों में चुभते थे और तकलीफ देते थे चलने वालों को। मतलब एक गरम सैंड जो है वो तो अपनी जगह है, लेकिन वो कांटे होते थे। तो वो जब चलते थे तो एक दूसरे को कहते थे इत्तक़े इत्तक़े, यानी बच के चलो, इस बात का ध्यान रखो कि कहीं वो कांटा तुम्हारे पैर में ना चुभ जाए। तो इस बिना पर, इस डेफिनेशन की बिना पर, यानी तक़वा का मतलब क्या होता है कि उन गुनाहों से या उन बुराइयों से बचना कि जो ओपन नहीं होती, जो बिल्कुल वाज़ेह तौर से नजर नहीं आ रही होती, जो इस तरीके से छुपी हुई होती हैं, हिडन होती हैं, लेकिन इंसान को जख्मी कर देती हैं, इंसान को खराब कर देती हैं। तो तक़वा के जो मीनिंग लुगत से ज्यादातर आ रही है वो आ रही है अपने आप को गलत, बुराई, हराम, बदी, मासियत, इन सब से बचा के रखना, इन सब से प्रोटेक्ट रखना। लेकिन ये वही बात है कि जहां पर हम थोड़ा सा फॉल्टर करते हैं कि हम दीन को अमल के तौर पर तो देख रहे होते हैं, लेकिन जो कुरान करीम ने हमको जिस तरफ जो चीज पॉइंट आउट कराई है कि अमल खुद से पैदा नहीं होता है, यानी ये एक इंसान के सामने अगर पूरा मौका हो एक हराम काम करने का, अगर एक इंसान के सामने एक यतीम हो और उसकी दौलत हो, तो कौन सी चीज उसको रोकेगी कि वो उस यतीम को एक्सप्लॉइट ना करे? ये अमल खुद ब खुद पैदा नहीं होता है, बल्कि इसके अंडरलाइन, इसकी रूट में कोई सिफत नफ्स में होती है कि जिसकी वजह से एक इंसान मजबूर और मजलूम को एक्सप्लॉइट नहीं करता और दूसरा करता है। ठीक, तो ये तो हमें बात समझ में आ गई कि तक़वा इंसान को बचाता है, तक़वा इंसान को छोटी छोटी गुनाहों से भी महफूज रखता है, मासियतों, खताओं से भी बचाता है। लेकिन हकीकतन वो सिफत तक़वा क्या है? वो कौन सी सिफत है जो इंसान को अगेंस्ट ऑल द टेम्पटेशंस, अगेंस्ट ऑल द मोटिवेशंस, इंसान को बाज रखती है, रोके रखती है कि इसमें ना जाओ, इसमें ना पढ़ो? तो हमें फिर वहां तक आना है, उस जगह तक आना है। तो उसको जो ने जैसे जो मुझे समझ में आया, और इंशाअल्लाह मैं थोड़ा उसको और एक्सप्लेन भी करूंगा कि सिफत तक़वा जो है वो क्या है कि हमेशा खुदा की बारगाह में हाजिर होने का शऊर, यानी अपने अंदर ये सिफत पैदा की जाए, कराई जाए कि जिस जगह भी मैं हूं, जिस हालत में भी मैं हूं, खुदा की नजरों के सामने हूं। और इसको आप चाहें तो गॉड कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस भी कह सकते हैं कि खुदा की मौजूदगी का एहसास और शऊर, और ये परसेप्शन, ये इदराक कि खुदा की नजर मेरे जाहिर पर भी है, मेरे बातिन पर भी है, मेरी सोच पर भी है, मेरे कल्ब पर भी है, मेरी अकल पर भी है, सब कुछ खुदा की नजरों के सामने है। ये एहसास इंसान को न सिर्फ ये कि करामत की तरफ एलिवेट करता है, क्योंकि जब इंसान, यानी आप इस चीज की मिसाल खुद देख सकते हैं कि जो लोग हैं, और ये बाकायदा पूरे एक्सपेरिमेंट्स हैं कि इवन बच्चे, लोगों को तो आप छोड़ दें, 5-5, 6-6 साल के बच्चे, कि जब उनको ये इम्प्रेशन दिया जाता है कि तुम इस कमरे में अकेले हो, इवन दो कि उनको बता दिया जाए कि ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, लेकिन टीचर सामने नहीं है, तो बच्चों ने सारे गड़बड़ काम करने होते हैं। और उनको क्लास में इस तरीके से बिठा दिया जाए कि उनको दिखाया जाए ये कैमरा है, कि टीचर ये कहे कि देखो ये कैमरा है, इसमें ये तुम्हारे हर मूवमेंट को कैप्चर कर रहा है, और मैं अगर क्लास में नहीं भी हूं लेकिन मैं दूसरे रूम से मैं तुमको कैमरे के जरिए से देख रही हूँ। ठीक, उस वक्त जो तब्दीली आ जाती है बच्चों के बिहेवियर में,
بچوں کے بیہیویئر. ٹھیک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شعور ہے نا, کہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شعور جب پیدا کر لیتا ہے, اور اس میں جتنی ایڈوانسمنٹ اور ترقی پیدا ہوتی جاتی ہے, یعنی صفت تقوی جتنی بڑھتی جاتی ہے, تو اب یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر کرامت خود بہت پیدا ہوگی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ جب انسان ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کی نظروں کے سامنے دیکھے گا تو کبھی ہمت نہیں کرے گا کہ وہ کام کرے جو خدا کو ناپسند ہے, کبھی وہ بات کہے کہ جس سے خدا ناراض ہوگا, کبھی ان جیسچرز کو ایکسپریس کرے کہ جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے. ٹھیک, تو یہ ابھی میں نے انشاءاللہ آج کی حد تک آپ کو ڈیفینیشن, اس کی تھوڑی سی امپلیکیشنز رکھی سامنے, اور ڈیفینیٹلی یہ گفتگو ابھی انکمپلیٹ ہے. تو انشاءاللہ پھر میں قرآن کی آیتوں کے حوالے سے کچھ فنڈامنٹل کنسیپٹس جو ہیں ریلیٹڈ ٹو تقوی اینڈ کرامت, وہ پھر آپ کے سامنے رکھیں گے. تو ہمارا یہ اکرم والی جو بات ہے نا, اکرم والی گفتگو جو ہے, پھر یہ ہم اس کو پورا کر لیں گے کہ خدا ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے, کہ جب اس نے ہم سے کہا کہ پڑھ, اور پڑھ کے چیزیں ہم نے کی, تو اس کے نتیجے میں ہم کو کیا بننا چاہیے, ہمیں کیا ہونا چاہیے, وہ ایک حد تک انشاءاللہ ہم کو بات سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک جناب, آپ لوگ فالو کر پا رہے ہیں گفتگو کو؟ جی 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 حضرت بھائی. جی جی الحمدللہ. جی جی بتائیے شاہان. جی السلام علیکم آغا. وعلیکم سوال السلام. یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ جو ہے یہ سنتے ہیں مجلسوں میں یا کسی سٹوریز میں کہ کسی کی زندگی ایسی گزری ہے جس میں تقویٰ نہیں تھا اور گناہوں سے بھری ہوئی یہ ساری چیزیں, اور لیکن اچانک سے ایک ایسا مومنٹ آیا کہ وہ جو ہیں بالکل متقی ہو گئے اور خدا نے ہدایت دے دی. تو لیکن وہ جو توفیق خدا شامل حال ہوئی ہے, تو اس میں کیا کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ جس نے اس کو چینج کر دیا؟ دو فیکٹرز ہوتے ہیں عام طور سے. ایک تو یہ کہ یہ کوئی بہت زیادہ مطلب فریکوینٹلی ہیپننگ چیز نہیں ہے جس کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کریں. صحیح ہے, ہم کہیں چلو ہم بھی اپنی ذرا مزے والی زندگی گزارتے ہیں, پھر خدا ایک دم سے ہمیں متقی بنا دے گا, تو یہ ایسا نہیں ہوتا. اس میں دو باتیں ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ بنیادی طور سے جاہل ہوتا ہے, یعنی اس تک وہ علم اور نالج اور وہ چیزیں نہیں پہنچی ہوئی ہوتی, یا وہ کنفیوزڈ ہوتا ہے, جینوئنلی کنفیوزڈ ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں, باتیں پتہ چل رہی ہیں, اس کو ڈیلیبریٹلی اگنور کر رہے ہیں, تو اس صورت میں دل پر سیاہی جمتی چلی جاتی ہے اور توفیق وغیرہ کچھ نہیں ملتی. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک اچھی صفت ضرور موجود ہوتی ہے جو کسی دوسری اچھی صفت کے آنے کا ذریعہ بنتی ہے. مثلا آپ اگر غور کریں کہ ایک انسان ہے کہ جو سخی ہے, ٹھیک ہے, سخاوت کی صفت جس میں ہے کہ جو لوگوں کی پرابلمس کو سالو کرتا ہے, لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرتا ہے, لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے, وہ اس میں غلطیاں, خرابیاں, برائیاں, ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ کچھ یعنی زندگی میں اچھائی مل جاتی ہے. تو یہ دو باتیں ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ حقیقت کی طرف سے جاہل ہوتا ہے کہ اس پر وہ چیز اپلائی نہیں ہو رہی ہوتی, معرفت والی بات کے یعنی جاننے کے باوجود یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی نہ کوئی اچھی اور اعلیٰ صفت موجود ہوتی ہے جو دوسری اچھی صفت کے آنے کا وسیلہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب یعنی اس کا کوئی نہ کوئی عمل ہونا چاہیے ایسا کہ جس کی بیسس پہ وہ ہو, اور اس کے بغیر اگر وہ نہ ہو تو عمل دیکھیں, پھر وہی آپ عمل پہ نہ جائیں اتنا, آپ جائیں صفات پہ. صفت پہ. اچھا, یعنی جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا, صفت شجاعت, صفت سخاوت, یہ چیزیں برے لوگوں میں بھی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے فائدہ پہنچتا ہے لوگوں کو.
ऐसी ही किसी चीज की वजह से फायदा पहुंचता है, यानी कि जैसे होर को फायदा पहुंचा विलायत की वजह से। भाई आज मैं हजरत मूसा की और जब जादूगरों के वो जी जी जी, किसी और ने भी हैंड रेस किया था? मेरा क्वेश्चन था कि वो आपने मैं हजरत के बारे में पूछने वाली थी मगर आपने उसका जवाब दे दिया। तो यू नीड टू हैव दीज 2 पॉइंट्स जो आपने कहा कि वो जाहिल हो, कंफ्यूज्ड हो, और दूसरी जो हाँ, ये उस पर 100% उसको 100% क्लियर ना हो। अच्छा, तो ये दोनों जरूरी है फॉर दिस टू अकर। हाँ, वरना खुदा नहीं ऐसे वो करेगा, खुदा क्यों ऐसे देगा किसी को विदाउट रीजन। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम यही हो गई है ना कि यानी हम लोग मारिफत खुदा ने हमें अता कर दी है, लेकिन हम जो है ना वो उसको डिटूर करना चाहते हैं इधर से उधर से, क्योंकि दुनिया की लज्जतें जो है हमें अच्छी लग रही होती हैं। ये प्रॉब्लम हो गई हमारे साथ। सही, चले, बहुत शुक्रिया।